वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। B4U की न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हमें बताओ कि B4U में एक लीगल और एक रियल तरीके के साथ किस तरह इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो A to Z मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में समझा सकूं कि एक आम नॉर्मल बंदा अगर मोबाइल को सही तरीके से यूज़ कर सकता है तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना समझें, ना डिपॉज़िट में कोई अमाउंट है, ना प्रॉफिट है, ना बोनस है, ना विड्रॉवल है। ये बिल्कुल आज न्यू अकाउंट बना है। अकाउंट को ओपन करने के बाद हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हमें जो कोई बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आया वो गलत तो नहीं। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ओपन होंगे। ये थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, कैश बॉक्स, सपोर्ट, डिपॉज़िट, डोनेशन, विड्रॉल, समथिंग जो भी है। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है एक कंपनी के बैंक के ज़रिए कि B4U कंपनी में उसके बैंक अकाउंट में किस तरह हम अमाउंट जमा करवाएंगे और किस तरीके से हम उसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे डिपॉज़िट ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। वीडियो मुकम्मल होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिस भाई को ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करे, वीडियो को शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है न्यू डिपॉज़िट एंड डिपॉज़िट फ्रॉम कैश बॉक्स। तो ये कैश बॉक्स है, जब इसका मैं मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि न्यू डिपॉज़िट कैसे है तो उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि इसी वीडियो के अंदर डिपॉज़िट फ्रॉम कैश बॉक्स कि इसके ज़रिए हम कैसे न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऊपर जो ट्रांसलेशन लिखी गई है उसको हम पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। ओनली फॉर पाकिस्तान अब्लीग पाकिस्तानी नेशनल मस्ट बी डिपॉजिट मोर देन $7 otherwise your deposit oblique portfolio in bank will not approve and consider as dummy। के मतलब $710 से कम की रकम अगर हम कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करते हैं तो कंपनी उसको अप्रूव नहीं करेगी। मतलब हमारी वेबसाइट पेज में हमारे डिपॉज़िट ऑप्शन में वो डॉलर की अमाउंट नहीं पहुंचेगी। अगर हमने कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करना है तो वो 710 या उससे अबव की अमाउंट सेंड करनी है। तो चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे हमने न्यू डिपॉज़िट को क्लिक करना है, ना कि डिपॉज़िट फ्रॉम कैश बॉक्स। इसको क्लिक नहीं करना, हमने क्लिक करना है न्यू डिपॉज़िट को। यहाँ पे वीडियो बनाने की वजह से मैं आपको ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट एन ऑप्शन, उनमें से हमने सेलेक्ट करना है न्यू इन्वेस्टमेंट को। न्यू इन्वेस्टमेंट को क्लिक करेंगे, नीचे कोई भी अमाउंट दर्ज कर देता हूँ। 710 से मैं कम लिखता हूँ तो ऊपर क्या लिखा हुआ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 600 लिख देता हूँ। 600 लिखता हूँ तो कंटिन्यू करूँगा तो आगे ऑप्शन आ जाएगा कि इससे हम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये देखा है ऊपर आ गया है पाकिस्तानी यूज़र कैन ओनली डिपॉजिट मोर देन $710। मतलब 710 से ज़्यादा हमने करनी है तो वो आगे कंटिन्यू होगा। दोबारा मैं उसी ऑप्शन पे जाता हूँ, डिपॉजिट को मैंने क्लिक किया है, न्यू इन्वेस्टमेंट को क्लिक करना है, सेलेक्ट एन ऑप्शन न्यू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने लिखना है 710। यहाँ जितने भी हमने इसमें डॉलर का फ़िक्स रेट है 150। वीडियो के लास्ट में लाजमी मैं बताऊंगा, अगर मुझे वीडियो बनाते बनाते साथ में ये याद रहा कि मैं ये बताना है। $710 हम लिखेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारी एक्टिविटी आगे की मुकम्मल हो जाएगी।
سوری، نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جب نیٹ سلو ہو جائے تو بعض دفعہ یہ اس طرح آ جاتا ہے 504 گیٹ وے ٹائم آؤٹ۔ ویڈیو لمبی ہونے کے لیے معذرت چاہوں گا۔ تو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں، یہ مکمل ہو جائے گا۔ اوپر آپ ڈاٹا بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی سپیڈ سلو آ رہی ہے۔ معذرت چاہوں گا بھائی، جس کو بھی یہ ویڈیو دیکھنی پڑے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے نیو یوزر کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں تاکہ ان لوگوں کو کسی چیز کا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کی مہربانی یہ چل پڑے۔ ابھی ایک دفعہ میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے نیو ویڈیو نہ بنانی پڑ جائے مجھے۔ نیو آپشن، $710 کنٹینیو۔ ہاں، اس میں اوپر سیم اگین وہی ٹرانسلیشن، یو آر ٹو میک نیو ڈپازٹ آف $710 یوزنگ یور پریفرڈ موڈ آف پیمنٹ بلو۔ اگر ہم تو پاکستانی ہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اگر ہم یورپ میں ہیں، یونائٹڈ کنگڈم میں ہیں، تو ان میں کس بینک میں اماؤنٹ ہم جمع کرائیں گے جو ہمارے ویب سائٹ پیج میں آئے گی۔ تو ہم پاکستانی ہیں، ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے کس بینک میں اماؤنٹ جمع کروائیں گے۔ پاکستان کے کس بینک میں؟ فیصل بینک، دبئی اسلامک بینک، ان بینک میں سے کسی ایک بینک اکاؤنٹ کے اندر ہم رقم جمع کروائیں گے، اور اس میں رقم جمع کرانے کے بعد ہم کیا کریں گے، نیچے سب سے ایک آپشن آتا ہے چوز فائل کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ جیسے ہی ہم چوز فائل کو سلیکٹ کریں گے، اس کو میں ایک دفعہ زوم کر دیتا ہوں، نیچے سب سے آپشن آتا ہے چوز فائل، اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے موبائل کا ڈاٹا اوپن ہو جائے گا۔ فائل کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ براؤزنگ آ جائے گا۔ یہ سامنے جیسے لکھا ہوا ہے ایک پکچر بنی ہوئی ہے، اس کو میں دوسرے طریقے سے اوپن کرتا ہوں تاکہ ان کو آپ کو سمجھ آ سکے۔ جس طرح اس کو میں کلک کرتا ہوں تو وہاں پہ چلی جائے گی، اس کو میں کلک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے۔ اس کو یوز ہونے کے بعد اگر میں اس کو دوبارہ اس پکچر کو دوبارہ میں اپلوڈ کرتا ہوں تو میرا اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کو ادروائز میں دوسرے پکچر میں دکھا دیتا ہوں، اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے کس بینک میں اماؤنٹ سینڈ کی تھی۔ اگر تو ہم نے فیصل بینک میں، اوپر دیکھ لیں، اگر ہم نے فیصل بینک میں اماؤنٹ سینڈ کی ہے تو یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے فیصل بینک۔ اگر ہم نے سمیت بینک میں سلیکٹ کی ہے تو یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے سمیت بینک۔ اس طرح ہم سلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم نے ٹرانزیکشن آئی ڈی کی جگہ پہ یہاں پہ جو آئی ڈی شو ہو رہی ہوگی، یہ جس طرح یہ آئی ڈی ہے B4U00198573 اس طرح جو آئی ڈی شو ہو رہی ہوگی جس کے لیے ہم نے انویسٹ کرنی ہے، وہاں پہ ہم وہ آئی ڈی لکھ کر سبمٹ کر دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم نے اس میں نیو انویسٹمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے۔ اگر تو ہم نے کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنی ہے تو ہم اس طریقے سے کریں گے۔ اگر ہم نے کرنی ہے کیش باکس کے ذریعے تو کیش باکس سے ہمارے پاس ڈالر پڑے ہوں گے تو ہم اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، دوسرا میں بتا رہا تھا کہ میں ایک پکچر دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح یہ میں نے آئی ڈی لکھی ہوئی ہے، یہ بائی کی نیو انویسٹمنٹ تھی، اس طرح پکچر بنا لینی ہے۔ جو بینک میں سینڈ ہوگی اماؤنٹ، اس نے فیصل بینک میں اماؤنٹ سینڈ کی تھی، یہ اس کی آئی ڈی لکھی ہوئی تھی، یہ اس طرح پکچر بنا کے ہم نے اس کے اوپر اپلوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد اس میں ویب سائٹ کے اندر $1 کی قیمت $150 فکس ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکا ہوں کہ نیو انویسٹمنٹ کس طریقے سے ہوگی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے آپشن کی طرف کہ ہم نے کیش باکس سے کس طریقے سے انویسٹ کرنی ہے۔
تو ہمارے پاس پڑے ہیں کیش باکس میں دوسرا اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں۔ کیش باکس میں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں $1500۔ تو ہم نے اس سے نیو انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے؟ یہ کیش باکس میں نے کلک کیا ہے، ڈپازٹ کو کلک کرنا تھا، ہم نے کرنی ہے نیو انویسٹمنٹ۔ یہاں پہ میں نے ڈپازٹ کو کلک کرنا ہے۔ ڈپازٹ کو کلک کرنے کے بعد میں ادھر کلک کروں گا۔ یہ آلریڈی ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نیو انویسٹمنٹ یہ لکھا ہوا ہے، $300 میں کر چکا ہوں اور اس کی فیس نہیں لگی، پینڈنگ میں ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے 13/3/2021 کو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، 10:01:42 پہ میں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو ہم کیش باکس ڈپازٹ فرام کیش باکس، ہم نے اس آپشن کو اس وقت کلک کرنا ہے جس وقت ہمارے پاس کیش باکس میں ڈالر پڑے ہوں۔ تو کیش باکس میں ہم کسی دوست سے لے سکتے ہیں اس کو پیمنٹ جمع کروا کر۔ تو میں اس کو ڈپازٹ کو کلک کرتا ہوں۔ یہاں کا بہت آسان طریقہ ہے، میرے پاس $1500 آلریڈی پڑے ہوئے ہیں، جتنی میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ میں لکھوں گا، ڈپازٹ نو کر دوں گا تو اس کا آپشن اسی طریقے سے آ جائے گا جس طرح میں نے ڈپازٹ نو کرا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیو انویسٹمنٹ، نیچے اس نے آپشن بھی دیا ہوا ہے کیش باکس کہ $300 کیش باکس کے ذریعے اس آئی ڈی پہ انویسٹ ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر بھی اس ویڈیو کے لنک میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور فار کال موبائل نمبر مینشن کر دوں گا۔ جن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ B4U کے ساتھ، B4U کی دنیا، B4U کے ساتھ، اللہ نگہبان۔